کیا آپ جانتے ہیں کہ عنقا کیا ہے؟ عنقا ایک ایسا عظیم الجثہ پرندہ جو آسمانوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ عنقا اتنا طاقتور اور خوفناک پرندہ تھا جس کے پر پھیلتے تو سورج کی روشنی چھپ جاتی، جو آسمانوں کو ڈھانپ لیتا تھا، جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا تھا، جس سے پوری قوم کانپ اٹھتی تھی۔ کہکشاف میں پائی جانے والی ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، پھر ایک نبی کی بد دعا نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ کیا عرب لوک کہانیوں میں یہ پرندہ سچ میں کوئی وجود رکھتا تھا؟ اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس دیو قامت پرندے سے ہوا؟ ہمارے اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور پراسرار راز پوشیدہ ہیں، جن کی جھلک ہمیں قدیم کتابوں میں جا بجا ملتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی اقسام کی عجیب و غریب مخلوقاتی کہانیاں مشہور ہیں، جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہیں ان کے متعلق معلومات ہمیں اپنی طرف بھی کھینچ لیتی ہیں۔ انہی مافوق الفطرت مخلوقات میں ایک نام عنقا کا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ۔ اس پرندے کی پرواز دور دراز تک ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں میں ہاتھیوں کو بھی اٹھا لیتا تھا، جیسے چیل چوہے کو دبوچ لیتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا میں اڑتا تھا تو اس کے پروں سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے بجلیاں گرج رہی ہوں یا زور کا سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے زمانے میں اللہ نے ایک پرندہ پیدا فرمایا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب بازو تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنا لیا۔ روایات کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقوں میں اہل زر کی قوم آباد تھی۔ ان کے علاقے میں ایک بڑا پہاڑ تھا جسے ملک یا دمشق کہا جاتا تھا۔ اس میں کثرت سے پرندے اور جانور رہتے تھے، جس میں عنقا بھی شامل تھا۔ ایک دفعہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کہ اسے شکار کرنے کے لیے کوئی پرندہ نہیں مل سکا۔ اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل زر کے علاقے کا رخ کیا۔ اس نے پہلے ایک بچے کو اٹھایا، کچھ دن بعد دوبارہ آیا اور ایک بچے کو اپنا شکار بنایا۔ اسی زمانے میں اہل زر کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان یا سفیان تھا۔ لوگوں نے اس پرندے کی شکایت حضرت حنظلہ سے کی، اے اللہ کے نبی، ہم اس مخلوق سے تباہ ہو چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور بد دعا کی، اے اللہ، اس مخلوق کو ہم سے دور فرما یا زمین سے مٹا دے۔ اللہ نے بد دعا قبول فرمائی، عنقا کی نسل ختم کر دی گئی اور وہ پرندہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے غائب ہو گیا۔ اتنی ساری تہذیبوں اور علاقوں میں عنقا کے متعلق کہانیوں، پینٹنگ اور مورتیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایسی مخلوق قدیم زمانے میں واقعتاً وجود رکھتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں کم ہی کسی بات پر یقین کرتے ہیں جب ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہاں تک کہ ڈائناسورس اور اس کے وجود کو بھی ہم نے اس وقت تسلیم کیا جب ہمیں اس کی باقیات ملی۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی ہمیں اس عنقا کے باقیات مل جائیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ عنقا کا وجود ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس سارے قصے سے ساتھیوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے
اور یہ کہ طاقت اللہ مظلوم کی آہ کبھی رد نہیں کرتے۔ ساتھیوں، جو مخلوق اپنی طاقت پر گمان کرتی ہے وہ تاریخ میں صرف عبرت بن کر رہ جاتی ہے۔